باقی میرا جسم میری مرضی کی جہاں تک بات ہے، وہ پہلے ہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ پلے کارڈ لے کے ہمارے پارٹیسپینٹس آتے ہیں، تو وہ ایک ایسا پلے کارڈ تھا. دوسری بات یہ کہ میرا جسم میری مرضی کے ساتھ مجھے پرسنلی کوئی نہیں مسئلہ، اور ایز اے موومنٹ بھی ہمیں کوئی نہیں مسئلہ، بیکاز میرا جسم میری مرضی جس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بار بار بات کی ہے، اور وہی بات لے کے ہمیں ہمیشہ کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی سے آپ کا کیا مطلب ہے. اب جو F9 پارک میں ریپ ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے اس لڑکی کا جسم اس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس لڑکی کا جسم یا اس ریپسٹ کی مرضی تھی؟ میرا جسم میری مرضی اس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے کہ ہماری جو باڈیز ہیں اس میں ہمارا ہی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارے شوہر کا حق ہے کہ یہ فیصلہ کرے کتنے بچے ہمیں چاہیے، یہ فیصلہ ہو کہ ہمارے ریپروڈکٹیو رائٹس کا کیا ہو، ملیں یا نہ ملیں، یہ فیصلہ ہو کہ ہم اگر کسی بیماری سے گزر رہے ہیں تو میں جاؤں ہاسپٹل، یہ ہو کہ میں جس سے شادی کرنا چاہوں میں اس سے شادی کروں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. لیکن ہمارے ادھر انفارچونیٹلی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ عورتیں تو بدچلن عورتیں ہیں، اور یہ عورتیں تو ایسے کام کرنا چاہتی ہیں، ہمارا جو کلچرل فیبرک ہے اس کو خراب کرنا چاہتی ہیں. تو بالکل بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہیں، میں تو بالکل ہی کھڑی ہوں. تو دیٹس اٹ. تھینک یو. صرف ایک اینڈ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ ابھی شروع میں جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ زیادہ تر اس میں جو آف کورس خواتین ہوتی ہیں وہ پریولیج کلاس یا پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف وہی ہی ہوں گی. میں خود جو ہوں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میں نے جب عورت مارچ میں جانا شروع کیا تھا تو بڑی ڈانٹیں بھی کھائی ہیں، موبلٹی کا بھی مسئلہ ہوتا تھا، کون چھوڑے گا، کیسے جائیں گے، یہ وہ. لیکن ایک محنت کر کے اور مطلب اپنے طور پہ بریا نے بھی، میں نے بھی، اور ہم جیسی اور بھی اس گروپ کے اندر خواتین ہیں جنہوں نے یہ خود سے انیشیٹو لیا اور خود اپنے مطلب اس کاز کا حصہ بنے. تو آپ سب کے بھی گھروں میں آپ لوگوں کے ارد گرد بہت سے بچے ہوں گے ہمارے جیسے چھوٹے، یا جو اس کاز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پلیز ڈو انکریج دیم. ہم آپ لوگ ان کے ساتھ والنٹیئر والا فارم بھی شیئر کر دیں گے، تو اگر وہ کرنا چاہیں. اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو بی افیلیٹڈ ود سم تھنگ، یو ہیو ٹو بی پولیٹیکل، اور آپ کی کوئی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل افیلیشن ہو. یہ ایک یو ہیو ٹو جسٹ بی، آپ کو ایک فیمنسٹ پرنسپلس پہ آپ کا یقین ہو اور آپ اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو بیکم اے پارٹ آف اٹ. اور یہ تمام خواتین کی اس گروپ کے اندر اتنی ہی جگہ ہے جتنی کسی بھی طبقے، کسی بھی کلاس سے ان کا تعلق ہو، وہ ان سب کی اتنی ہی جگہ ہے. جیسے میں ابھی بریا خود کو سوشلسٹ فیمنسٹ کہتی ہیں، لیکن میں اس طرح سے سوشلسٹ فیمنسٹ نہیں کہتی. میں ابھی ایک لرننگ پروسیس میں خود کو رکھتی ہوں. میں فیمنسٹ ہوں لیکن میں ابھی ڈیفائن نہیں کرتی کہ میرا پولیٹیکل سٹانس کیا ہے، رائٹ ہے، لیفٹ ہے، سوشلسٹ ہے. تو اس طرح سے تو اس پہ ان تمام ینگ لڑکیوں کی، بے شک وہ بھی کنفیوزڈ ہیں، وہ سیکھ رہی ہیں، ان سب کی جگہ ہے جو صرف ایک جذبہ رکھتی ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ خواتین و حضرات. میں نے جب ان دو خواتین کو اندر داخل ہوتے دیکھا اور یہ طے تھا کہ یہ عورت مارچ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور ہمارے سوالات اور کا جواب دیں گی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی ینگ لڑکیاں یہ ہمارے اتنے چبھتے ہوئے تند و تیز نشتر جیسے سوالوں کے جواب کیسے دیں گی. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ کیپیبل ہیں کسی بھی سچویشن کو انٹلیکچولی جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے یہ تیار ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ آئی ہیں، اور ان کا انٹلیکچوئل لیول کسی بھی مرد سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. جب زینب سے میری بات ہو رہی تھی اس سیشن کے لیے تو زینب نے مجھ سے کہا کہ آپ کے یہاں کتنی عورتیں عمومی طور پر آتی ہیں. تو میں نے زینب سے کہا کہ ہمارے یہاں 4 یا 5 خواتین ہوتی ہیں ہمارے اجلاس میں، اور بعض اوقات ہمارے یہاں 60-70 جو ہے اس کی حاضری ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ 4-5 خواتین کا 60-70 میں، تو پھر ہم تو خواتین کے ساتھ بات کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، تو پھر ہمارے آنے کا کیا فائدہ ہوگا.
تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں خواتین کو ایجوکیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے عورت کے حقوق کے حوالے سے جتنی کہ ہم مردوں کو عورت کے حقوق کے حوالے سے ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ آئیے اور ہمیں اپنے حقوق کے حوالے سے ایجوکیٹ کیجیے. میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں. یہ ہمارے دوست جو پرانے مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میری 2 بیٹیوں نے یہاں پہ لیکچرز دیے. ان میں سے ایک بیٹی نے چائلڈ سیکشول ایبیوز کے اوپر لیکچر دیا اور میں اس میں بیٹھا ہوا تھا اس کا باپ, اور وہ سیکشولوجی کو اور مس یوز آف سیکشولوجی کو یہاں پبلکلی ایک ینگ بچی ڈسکس کر رہی تھی تمام لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد میری دوسری بیٹی جو تھی اس نے یوز آف کانٹراسیپٹیوز ان سیکس کے اوپر یہاں پہ ایک لیکچر کیا اور میں اس میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ تمام کے تمام لوگ اس سے جنسیات کے اوپر سوال کر رہے تھے اور وہ ان کو جواب دے رہی تھی. جنسیات ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, وہ ہمارا ریپروڈکٹیو پروسیس ہے, وہ ہمارے لیے ایک پلیئر کی چیز ہے, تو اس پر بات کیوں نہ کی جائے. اور عورت اس پر بات کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد تو ہر جگہ پہ ٹھٹا بھی کر سکتا ہے اور اس کے اوپر بات بھی کر سکتا ہے. پھر تیسری بات یہ, میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے وہ ہمیں اتنا چبھتا کیوں ہے؟ کیا آج تک تو ہم نے یہی کیا ہے کہ میرا جسم, جب مرد کی بات آتی ہے تو میرا جسم میری مرضی, اور جب عورت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تیرا جسم میری مرضی. کیوں میری بیٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر اپنی مرضی چلا سکے؟ میرا بیٹا جو بھی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور اس کے اوپر میں سینہ پھلا کر کہتا ہوں اب منڈے کھنڈے نا اس طرح کر دے ہی رہنے نہیں یار. اور جب میری بیٹی, اور میں بھول جاتا ہوں کہ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ہی وہ ایڈونچر کر رہا تھا نا, تو وہ میری بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ میری بیٹی وہ سیکشول ایڈونچر کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارا معاشرہ اس کو کیوں روکتا ہے, کس وجہ سے؟ اگر روکنا ہے تو پھر بیٹے کو بھی اسی طرح سے روکو نا. صرف بیٹی کے لیے آپ نے پابندیاں کیوں لگا رکھی ہیں؟ پھر ماں کا حق جائیداد میں 8واں حصہ, بیٹی کا آدھا حصہ. میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ کلیش ہو جاتا ہے, میں بھی خوفزدہ ہوں بہت سارے معاملات میں. تو یہ معاملہ ہے. اچھا, بیٹا قتل کر دے, ونی کے طور پر بیٹی کا نکاح ایک ایسے دشمن گھرانے میں کر دیا جاتا ہے ہمارے یہاں, اور وہ اس قتل کا بدلہ تمام عمر چکاتی رہتی ہے وہاں پر. اس گھر میں اس عورت کے ساتھ, اس بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سوارا کی رسم ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو مرد کا ہمارے گھروں کے اندر عورت کے ساتھ سلوک ہے, اس کے باوجود اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم, عورت اگر اپنی مرضی کی بات کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے اوپر کہیں سے شریعت لا کے لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں اسلام کا اپنا برانڈ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں, اور کہیں پر ہم اپنی معاشرت اور تہذیب کو بہانہ بناتے ہیں اور پھر اس کا راستہ روکنا شروع کرتے ہیں. ویل ڈن گرلز, آپ کو آگے بڑھنا ہے. ایون دی اسکائی از ناٹ لمٹ فار یو. اچھا پروگرام